جو پریکٹس ہے نا، پریکٹس وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کی رائٹنگ کی پریکٹس ہونی چاہیے. آپ جتنے دن آپ سی ایس ایس کی پریپریشن کر رہے ہیں، آپ ہر روز ایک دو پیراگراف انگلش کے لکھا کریں. رینڈم ٹاپکس اٹھا لیں، اپنی لائف کی جو ہے وہ مطلب ٹاپکس اٹھا لیں، اپنی روٹین ہی اٹھا لیں. ٹھیک ہے، اس کے اوپر لکھ دیں آپ، مطلب جو ہے نا ایک پیراگراف، ایک پیج لکھ دیں پورا. تو اس چیز سے، اور پھر اس کی اسیسمنٹ، وہ جو آپ نے لکھا ہوا ہے اس کی سیلف اسیسمنٹ کریں. یا اگر آپ بہت ویک ہیں اس میں تو آپ کسی ایکسپرٹ کی رائے لے لیں، کسی ایسے کا کوئی ٹیچر ہو، کوئی مطلب سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہو، اس سے چیک کروائیں. نارملی جو میں نے دیکھا ہے، جو فیلیورس کا جو ریشو ہے زیادہ ہے، اس میں جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ یہ اس کام میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں کہ وہ لکھنے کا کام بہت کم کرتے ہیں. ٹاپکس اٹھا لیتے ہیں، ان کے اوپر مٹیریل کلیکٹ کر لیتے ہیں، اس کے اوپر فیکٹس اینڈ فگرز کلیکٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو یاد کر لیتے ہیں وہ لوگ. لیکن جو اسپیکٹ ہے کہ جی جو وہ فیکٹس اینڈ فگرز اور مطلب اسٹیٹسٹکس آپ نے اٹھا لی ہیں، کیا آپ ان کو ریپروڈیوس کرنے کا مطلب جو ہے نا ہنر رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس وقت جو ہے وہ ایک آپ نے ایک بہت رینڈم تیاری کی ہوئی ہوتی ہے، بہت سارے ٹاپکس پہ آپ نے کام کیا ہوا ہوتا ہے. تو جو ایسے کے ٹاپکس آتے ہیں وہ آل ٹوگیدر ایک ڈفرینٹ جو ہے نا وہ ڈائمینشنس کو مطلب ٹچ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ کی رائٹنگ کی پریکٹس ہوگی تو اس ڈائمینشنس کو آپ بہت اچھے طریقے سے کور کر پائیں گے. آپ مطلب بہت زیادہ لکھ پائیں گے. جتنے ریکوائرڈ لیول آف ورڈس ہوتے ہیں ایسے میں، وہ آپ پورے کر پائیں گے، فیکٹس پورے کر پائیں گے. اور آپ سب سے بڑی اچھی بات یہ ہوگی کہ آپ جو ہے نا جو پیراگرافس لکھتے ہیں ان کے درمیان میں یا آؤٹ لائن میں سب ٹاپکس لکھتے ہیں، ان کی انٹر کنیکٹیوٹی بہت اچھی بنا پاتے ہیں جب آپ رائٹنگ کی پریکٹس کرتے ہیں. ویکیبلری کچھ لوگ جو ہے بہت وربوس ہو جاتے ہیں، مطلب بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ وربس یوز کرتے ہیں، ناؤنس یوز کرتے ہیں. وہ ایک مطلب جو ہے نا ریڈر کے لیے بہت کمپلیکیٹڈ سی سچویشن بنا لیتے ہیں. تو جو ایک درمیانے لیول کی نیوٹرل قسم کی جو ہے وہ ایک لینگویج ہو، جس میں نیوٹرل قسم کی ویکیبلری ہو، بہت زیادہ مطلب جو ہے وربوس نہ ہو، تو اس طرح کے پیراگراف جو ہے وہ اٹریکٹ کرتے ہیں، اس طرح کے سینٹنسز اٹریکٹ کرتے ہیں. شارٹ سینٹنسز کو پریفر کیا جاتا ہے مطلب جو ہے نا رائٹنگ سکلز میں. نارملی بڑے سینٹنسز میں یہ ہوتا ہے کہ جی آپ جو ہے بھٹک جاتے ہیں، آپ جو ہے نا وہ ٹاپک کا جو ایسنس ہے وہ کور نہیں کر پاتے. یہ چند ایک چیزیں ہیں جو اگر کور کی جائیں. میں اپنے سبجیکٹس کی بات کروں گا. یہاں پہ میں نے سلیکٹ کیے تھے، جغرافی کا سبجیکٹ سلیکٹ کیا تھا جو سائنس سے ریلیونٹ ہے، میرے فیلڈ سے قریب تھا انجینئرنگ کے. دوسرا جو ہے وہ میں نے جرنلزم کا سبجیکٹ لیا تھا، میں نے انٹرنیشنل ریلیشنز کا لیا تھا، امریکن ہسٹری کا لیا تھا، اور آخری سندھی کا ٹاپک میں نے سبجیکٹ لیا تھا. تو یہ سبجیکٹ اس وقت جو ہے وہ ہمیں مطلب ایزی بھی لگ رہے تھے کہ ایک شارٹ سپین میں آپ ان کی تیاری بھی کر سکتے ہیں. اور آن ایوریج آن ریکارڈ جو ہے ان کا مطلب جو ہے نا پیٹرن آف اسکورنگ پریویس ایئرس میں اچھا رہا ہے. تو یہ جو ہے نا مطلب چیزیں میں نے اس وقت جو ہے کنسیڈر کی تھیں. اور کچھ سبجیکٹ ایسے ہیں جس میں آپ کا پرسنل انٹرسٹ ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ سبجیکٹ جو ہے وہ آپ اچھے طریقے سے کور کر پائیں گے. جیسے یو ایس ہسٹری میں میرا بہت پرسنل انٹرسٹ تھا، تو وہ سبجیکٹ میرا بہت اچھا جو ہے وہ کور ہو گیا، اور اسکور بھی میں نے اس میں بہت اچھا لیا. جرنلزم کا سبجیکٹ تھا، ایزی تھا، اس کا بہت شارٹ کورس ہوتا ہے، اپنا شارٹ جو ہے وہ سلیبس ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آئی آر کا سبجیکٹ ہے. آئی آر کا سبجیکٹ آپ کا بہت جو ہے نا دوسرے ریلیونٹ جو آپ کے سبجیکٹس ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا میچ ہو رہا ہوتا ہے. جیسے کرنٹ افیئرس ہے، کرنٹ افیئرس کو بھی وہ کور کر رہا ہوتا ہے، موسٹلی آپ کی ایسے کو بھی وہ کور کر رہا ہوتا ہے. اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. تو آئی آر جو ہے نا باقی سبجیکٹس کی نسبت جو ہے نا بہت کم ٹائم لیتا تھا آپ کی پریپریشن کے لیے. اور آئی آر کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی ملٹیپل اور جو ہے نا سبجیکٹس بھی کور ہو جاتے ہیں. اس میں آپشنل نہیں، وہ اپنا کمپلسری سبجیکٹس اس میں کور ہو جاتے ہیں، جیسے ایسے کا ہے یا کرنٹ افیئرس کا ہے، پاکستان افیئرس کا ہے، اس طرح کی چیزیں. اچھا، انٹرویو کا فیئر مجھے بھی تھا. انفیکٹ جو ہے نا یہ ایک درست مطلب جو ہے نا آبزرویشن ہے، کیونکہ 4 لوگوں کا ایک پینل بیٹھا ہوتا ہے انٹرویو میں، اور 4 لوگ آپ سے ملٹیپل اور ڈفرینٹ لیول کے کویشچنس کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ اکیلے انڈیویجول جو ہے نا ان کا رسپانس کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایک چیلنجنگ سی سچویشن ہوتی ہے وہاں پہ. تو اور کویشچنس بھی جو ہے نا وہ آپ کو آؤٹ آف دا بلو ملتے ہیں وہاں پہ.
بیسیکلی انٹرویو کو کوپ اپ کرنے کا ایک بہت اچھا طریقہ جو ہے نا انٹرویو کی پریکٹس ہے. اور انٹرویو کی پریکٹس میں جو ہے وہ ایک آپ ڈائریکشن دے رہے ہوتے ہیں, آپ خود ہی ڈائریکشن دے رہے ہوتے ہیں اپنے جو ہے نا انٹرویو کو. اگر اس طرح کی آپ اپروچ اپنا لیں گے تو پھر آپ کا انٹرویو بہت اچھا ہوگا. اور یہ ہوگا تبھی جب آپ موک انٹرویوز دیں گے. مطلب جو ہے نا آج کل اکیڈمیاں بھی ہیں اویلیبل اور ایکسپرٹس بھی ہیں. اس کے علاوہ جیسے آپ کے کولیگس ہیں یا فرینڈس ہیں سول سروس میں, اگر آپ ان کو انٹرویو دے دیں تو وہ آپ کی بہت اچھی پریپریشن کروا لیتے ہیں. جب آپ 2 3 4 جو ہے نا اس طرح کے جو ہے نا موک انٹرویوز دے دیتے ہیں تو آپ کا ایک جو ہے نا لیول آف جو ہے انٹریکشن کریٹ ہو جاتا ہے کہ جی میں اگلا جو ہے نا جو بورڈ ہوگا انٹرویو کا اس کے سامنے بیٹھ سکتا ہوں آرام سے اور سوالوں کے جواب دے سکتا ہوں. تو وہ جو انگزائٹی ہے مطلب پریویسلی مطلب پرائر ٹو دا انٹرویو وہ کم ہو جاتی ہے. اگر آپ انپریپیئرڈ جاتے ہیں اور آپ نے صرف جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے نا یاد کی ہوئی ہوتی ہیں, آپ نے چیزیں پڑھ لی ہوئی ہیں اور آپ جا کے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے مطلب جو ہے نا آپ کی لیول آف انگزائٹی بھی زیادہ ہوگی کہ جی مجھ سے کیا پوچھا جائے گا, میں کس طرح جواب دوں گا. وہ پریپریشن ہوگی, پریکٹس ہوگی تو پھر آپ اس کو جو ہے نا بہت اچھا کور کر پائیں گے. انٹرویو کو بھی آپ فیس کر سکتے ہیں. اس حوالے سے وہ لیول آف کانفیڈنس آپ کا بن جاتا ہے. تو اتنی کوئی مطلب جو ہے نا مشکل بات نہیں ہوتی. پریکٹس کریں گے تو اس کو جو ہے نا آپ کوپ اپ کر پائیں گے. ادروائز یہ بہت جو ہے ٹرکی سی سچویشن ہو جاتی ہے. وہاں پہ 4 لوگ جو ہے نا آپ کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ کویسچنس پہ, تو اس میں آپ ڈسٹریکٹ بھی ہو سکتے ہیں, آپ اس میں کنفیوز بھی ہو سکتے ہیں, آپ اس میں جو ہے وہ اپنا لیول آف کانفیڈنس بھی لوز کر سکتے ہیں. تو پریکٹس کریں گے تو یہ چیزیں امپروو ہوں گی. نہیں, میں نہیں سمجھتا سی ایس ایس کوئی مطلب جو ہے کوئی اسپیشل جو ہے اپٹیٹیوڈ والے لوگوں کے لیے ہے. یہاں پہ آرڈنری لوگ بھی آ جاتے ہیں, محنت کر کے پاس ہو جاتے ہیں اس میں, اور زیادہ تر تعداد بھی انہی لوگوں کی ہوتی ہے. ہارڈ ورکرز کی تعداد سی ایس ایس میں زیادہ ہوتی ہے مطلب جو پاس کر جاتے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی ایک اسپیشل اپٹیٹیوڈ ایگزام ہے تو یہ مطلب جو ہے نا ہم نے اس طرح کے لوگ بھی سی ایس ایس میں دیکھے ہیں جو مطلب جن کا بیک گراؤنڈ بہت مطلب ویک ہوتا ہے, لیکن انہوں نے بر وقت محنت کر کے اور اپنا ایک اپٹیٹیوڈ بنا کے انہوں نے اس ایگزام کو پاس کیا ہے اور مطلب پروف کیا ہے کہ جی یہ کوئی خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے ایگزام, یہ ہر کوئی دے سکتا ہے اور ہر کوئی اس میں اپیئر ہو سکتا ہے.